بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، جماعت ہشتم و نہم، مضمون اردو، عنوان ہے اصناف سخن۔ معلم مفتی مطیع اللہ آپ سے مخاطب ہے: سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی بیٹا، اردو قواعد میں آج ہم اصناف سخن پڑھیں گے۔ اصناف سخن سے مراد ہے نظم کی موضوع کے لحاظ سے جو اقسام ہے، انہی اقسام کو آج کے اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے اچھے طریقے سے مختصر ہی وقت میں انتہائی آسان اور اسہل طریقے سے سمجھائیں گے اور آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی قسم ہے حمد۔ حمد لفظی معنی ہے تعریف کرنا، توصیف بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، پاکی، بزرگی، رحم و کرم کا ذکر کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں حمد وہ نظم ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مناجات۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور دعا کی جائے اسے مناجات کہتے ہیں۔ یعنی کوئی مناجات وہ نظم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ سے اپنی نسبت اور تعلق کو پختہ بنانے کے لیے اشعار لکھتے ہیں، تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے نعت۔ نعت کا مطلب ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، سیرت بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں وہ نظم جس کا موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ چوتھی قسم منقبت۔ منقبت سے مراد کیا ہے؟ جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ یعنی وہ نظم جس میں اولیاء دین، بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے مثنوی۔ مثنوی ایسی طویل نظم جس میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل سے بیان کیا جائے اور دونوں مصروں میں قافیوں کے ساتھ بیان کیا جائے تو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ گویا مثنوی ایک طویل نظم ہوتا ہے جس میں کوئی عشقیہ داستان، تاریخی واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے غزل۔ غزل کے لفظی معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا یا ہرن کے گلے سے خوف کے وقت جو آواز نکلتی ہے، اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ اور ادب کی اصطلاح میں غزل کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا مضمون، معنی، مفہوم کے لحاظ سے جداگانہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ نظم یا وہ شعر
جس میں ہر شعر کا مضمون، عنوان، خیال اور فکر جدا جدا ہو، اور اس کے آخری شعر میں شاعر اپنے نام کی بجائے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ گویا غزل میں ہر شعر کا الگ الگ موضوع ہو سکتا ہے، الگ الگ خیال، الگ الگ عنوان پیش کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں قسم ہے مرثیہ۔ مرثیہ کا معنی ہے کسی مرنے والے کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مطلب فوتگی ہوئی، کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کی تعریف میں، اس کی صفات میں، اس کی خوبی احسانات کو بیان کر کے جو نظم لکھا جاتا ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کربلائی مرثیہ، دوسرا شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیہ یعنی شہدائے کربلا کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جو شہداء تھے ان کی یاد میں لکھی جانے والی نظم شہدائے مرثیہ کہلاتے ہیں، کربلائی مرثیہ کہلاتے ہیں، جس میں امام حسین اور اہل بیت کی قربانیاں، ایثار اور آلام و مصائب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم شخصی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ کہتے ہیں کسی شخص کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں، جیسے الطاف حسن حالی نے غالب کی یاد میں جو مرثیہ لکھا تھا، تو یہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ یہ تھے بچوں مرثیہ کی دو قسمیں۔ آٹھویں قسم ہے قصیدہ۔ قصیدہ جس نظم میں کسی امیر، وزیر، بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی تعریف و مدح کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ یعنی جس میں بادشاہوں کی، بڑے امراء کی، بڑے بڑے لوگوں کی تعریف و مدح کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی مضامین، نصیحت یا زمانے کی شکایت کے مضامین بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ اس میں اشعار کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی۔ نظم کی 9 نمبر قسم جو ہے وہ ہے رباعی۔ رباعی 4 مصروں اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں۔ یعنی ایک شاعرانہ خیال ہوتا ہے جو خاص وزن اور بحر میں ہوتا ہے اور 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع ہے اور چوتھا مصرع ہے وہ آپس میں ہم قافیہ ہوتا ہے، اور پہلے دوسرے میں تمہید بیان کی جاتی ہے اور آخری مصرے میں مدعا، مقصود اور مراد کو بیان کیا جاتا ہے، اسے رباعی کہتے ہیں۔ جی بچوں، 10ویں نمبر ہے نظم کی جو قسم نمبر 10 ہے وہ ہے قطع یا قطع۔ قطع 2 یا 2 سے زیادہ اشعار، 2 یا 2 سے زیادہ اشعار جس میں کوئی مسلسل مضمون یا شاعرانہ خیال کو پیش کیا گیا ہو، اس کو قطع کہتے ہیں۔ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں کوئی مسلسل مضمون یا شاعرانہ خیال کو قطع کہتے ہیں۔ جی بچوں، 11ویں قسم ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کیسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں مصرع، چھوٹا بڑا، قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں کی جائے اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ یعنی آزاد نظم جو شاعرانہ اصول و آداب سے، قواعد سے آزاد ہو، یعنی جس میں یہ نہ دیکھا گیا ہو کہ یہ مصرع پہلے مصرع کے برابر ہے، چھوٹا ہونے میں، بڑا ہونے میں، نہیں، یہ مصرع پہلے مصرع کے ساتھ ہم قافیہ بھی ہے
ہم ردیف بھی ہے نہیں، اس کا لحاظ کیے بغیر بس جس نظم میں مصرع چھوٹا بڑا، قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں کی جائے تو اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ جی بچوں، 12ویں قسم ہے نظم کی گیت۔ گیت جس نظم میں جذبات احساسات کو لیس نرم اور شیرین انداز میں مکڑے کے ساتھ پیش کیا جائے اسے گیت کہتے ہیں۔ یوں کہیے، ہر انسان کے اندر کچھ اس کے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں اور کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ انہی جذبات کو، انہی احساسات کو انتہائی نرم، شیرین اور میٹھے انداز میں پیش کرنا یہ گیت کہلاتا ہے۔ تو جی بچوں، یہ تھے اصناف سخن۔ امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ طلباء کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور عمل کی نیت سے دیکھیے، افہام و تفہیم کی غرض سے دیکھیے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور